وسطی ضلع گاندربل میں بارش کے سبب عید الاضحیٰ کی نماز میرانی جامع مسجد میں ادا کرنی پڑی، جہاں پر ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی خراب موسم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی مسجد میں ہی نماز ادا کی۔ واضح ہو کہ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے مرکزی عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے پیش نظر دھرہامہ، فتح پورہ، گنگرہامہ سمیت آس پاس کے ہزاروں لوگ فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ پہنچنے لگے تھے، لیکن عین وقت پر نماز سے پہلے بارش شروع ہو گئی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو میرانی مسجد میں نماز ادا کرنی پڑی۔ اس موقع پر خطیب مسجد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے لوگوں سے سادگی کے ساتھ عید الاضحیٰ کا تہوار منانے کی اپیل کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید قرباں کی مبارکباد دی۔ عید الاضحیٰ کی تقریبی سعید جو سارے دیش میں منائی گئی، خاص کر جموں کشمیر میں، جہاں پر یہ تہوار بڑی شوق، بڑی لگن اور بڑی اہتمام سے منائی گئی۔ کیونکہ موسم آج ٹھیک نہیں تھا، سازگار نہیں تھا، تو ہم نے پہلے تو عیدگاہ میں اس کا انتظام کیا تھا، نماز کا انتظام کیا تھا، لیکن موسم تھوڑا بگڑ گیا تو پھر ہم نے مسجد شریف کی طرف، جامع کی طرف ہجرت کی، تو مسجد شریف میں ہم نے نماز پڑھی اور خطبہ دیا۔ یہ بات ہے کہ آج عید الاضحیٰ ہے اور اس موقع پر پورا عالم اسلام خوشی کا تہوار مناتا ہے اور اسے انسان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ایسی عید کا پیغام لے کر آئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا موقع دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے، خوشی کا پیغام ہے، اور ہمیں اس خوشی کے پیغام کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کو نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے اور امت مسلمہ کو خوش و خوشحال رکھے کہ وہ عید الاضحیٰ وہ تہوار ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے اور امت مسلمہ کو اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے اہل و عیال میں خوش آمد عطا فرمائے۔ تو عید الاضحیٰ کا مین پیغام یہی ہوتا ہے کہ امن، قربانی جو ہے اوپر والے کی رضا کے لیے، آپس میں امن ہے، تو دعا کی ہر جگہ پر اللہ سے دعا مانگی۔ امام صاحبان نے جو مقتدی تھے انہوں نے دعا مانگی کہ امن اور اس سال جو ہے عید بھی ہو، تہوار بھی ہو، اور آگے جا کے مسلمان اور پوری قوم جو ہے امن اور راستے سے۔ فی الحال ایک بریک کے اس پار کچھ اور خبریں۔